الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. عزیز اور پیاری ماؤں اور بہنوں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جیسے کہ ابھی آپ نے سماعت فرمایا، جس پارے کا خلاصہ میں آپ کے سامنے پیش کر رہی ہوں وہ ہے قرآن مجید کا آخری پارہ، آخری جو جز ہے اس کا، جو عما یتساءلون سے شروع ہوتا ہے، اس کا خلاصہ میں آپ کے سامنے آج پیش کرنے کی کوشش کروں گی. عزیز سامعین کرام، یہ وہ پارہ ہے جس میں اللہ رب العالمین جس میں جو ہے 36 صورتیں یعنی کہ 36 صورتیں کل ملا کر اس میں آئی ہیں، جو سورہ نبا سے شروع ہوتا ہے اور سورہ ناس پر جو ہے اس کا اختتام ہوتا ہے. آخری کی جو 5 صورتیں ہیں وہ مدنی ہیں اور باقی کی جو صورتیں ہیں وہ مکی ہیں. یہ بات اس میں بتائی گئی ہے. قرآن مجید کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ جس طرح سے صورتوں کو ارینج کیا گیا ہے، اس میں پہلے مکی صورتیں آتی ہیں، پھر مدنی صورتیں آتی ہیں، پھر مکی صورتیں آتی ہیں، پھر مدنی صورتیں آتی ہیں. اسی کو سامنے رکھتے ہوئے جو ہے جو مفسرین نے یہ بات کہی ہے کہ جو آخری بات آئی ہے وہ مدنی صورتیں ہی اس میں آئی ہیں. اس پارے کا خلاصہ سٹارٹ کرنے سے پہلے آئیے چند باتیں اس پارے کے سلسلے میں آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کروں. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہ وہ پارہ ہے جس میں سب سے پہلی وحی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ہوئی تھی، اقرأ بسم ربک الذی خلق، اس کی 5 آیتیں ہمیں اسی پارے میں سورہ علق میں ملتی ہیں. اس کے علاوہ جو آخری سورت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوئی، جو مفسرین کہتے ہیں کہ آخری سورت جو ہے وہ سورہ نصر یا پھر سورہ فتح جو ہے، اذا جاء نصر اللہ والفتح، وہ سورت بھی جو ہے وہ اسی پارے میں مجھے اور آپ کو ملتی ہے. اس کے علاوہ اس پارے میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو 2 موعظتین ہیں یعنی کہ جو پناہ مانگنے والی 2 صورتیں ہیں، وہ صورتیں بھی اسی پارے میں ہمیں ملتی ہیں، جو قل اعوذ برب الناس اور قل اعوذ برب الفلق کے نام سے جانی جاتی ہیں. یہ وہ صورتیں ہیں جن کے سلسلے میں کہا گیا کہ ایک بار نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز پڑھ رہے تھے تو ایک بچھو آ کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کاٹتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز ختم ہونے کے بعد نمکین پانی لے کر آ کر اس کے اوپر ڈال رہے ہوتے ہیں، اور اس کے بعد آپ سے جو 4 قل کی صورتیں ہیں وہ صورتوں کو پڑھ کر جو ہے وہ اس کے اوپر پھونک رہے ہوتے ہیں. چنانچہ ان صورتوں کو جو ہے موعظتین یا پھر پناہ مانگنے والی صورتوں کے نام سے یاد کیا گیا ہے. عزیز سامعین کرام، پورے قرآن کا آغاز جب ہم نے سمری کا آغاز کیا تھا، خلاصے کا آغاز کیا تھا، تو سورہ فاتحہ سے اس کا آغاز ہوا تھا، جس میں ہم نے اللہ رب العالمین سے کہا تھا اہدنا الصراط المستقیم، کہ اے اللہ ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اور پھر اللہ رب العالمین پورے قرآن کے ذریعے سے گویا کہ قرآن جو ہے وہ ایک جواب ہے. یہ ساری باتیں جو ہیں، یہ احکامات ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں جو تمہیں فالو کرنی ہے، تب کہیں جا کر تمہیں ہدایت مل سکتی ہے. آخر میں جب پارہ ختم ہوتا ہے تو سورہ ناس اور سورہ فلق سے ختم ہوتا ہے، جہاں پر انسان اللہ رب العالمین سے پناہ مانگتا ہے کہ اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں ملک الناس سے، اور پھر انسان مانگتا ہے اللہ رب العالمین سے رب الفلق سے پناہ مانگتا ہے کہ اے اللہ میں مس گائیڈنس سے پناہ مانگتا ہوں، کہ اے اللہ مجھے ہر ہدایت جو تم نے دی ہے وہ ہدایت اللہ تعالیٰ مجھے یہ ہدایت لیتے ہوئے اپنی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرما. تو اس طرح سے یہ پارے کا ایک جنرل آئیڈیا میں نے آپ کے سامنے پیش کیا. اب آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ اس پارے میں اللہ رب العالمین نے مجھے اور آپ کو کیا باتیں بتلائی ہیں. اس پارے کا اگر آپ مطالعہ کریں گے تو دیکھیں گے کہ اس پارے میں اللہ رب العالمین میں مضامین کی کثرت اس میں موجود ہے. کئی سارے مضامین اس میں موجود ہیں، کئی سارے ٹاپکس اس میں موجود ہیں. ہم اپنے مقررہ وقت میں جتنے ٹاپکس کو کور کر سکتے ہیں انشاءاللہ ان کو کور کرنے کی کوشش کریں گے. سب سے پہلے ہم اس بارے میں دیکھتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے کئی سارے انعامات جو انسان کو دیے گئے تھرو آؤٹ دا قرآن، ہم نے دیکھا تھرو آؤٹ دا خلاصہ ہم نے دیکھا کہ کئی سارے انعامات اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں. وہ بھی اللہ تعالیٰ نے یہاں پر گنوائے اور کہا کہ یہ زمین ہے، یہ پہاڑ ہے، یہ جوڑے ہے، یہ سکون ہے، یہ بارش ہے، یہ چھت ہے، یہ پھل ہے، انگور ہے، زیتون ہے، یہ تمام چیزیں دراصل کیا ہے تمہارے لیے. اللہ رب العالمین نے دراصل ان چیزوں کو کیا بنایا ہے تمہارے لیے نعمتیں اللہ تعالیٰ نے تمہیں فراہم کی ہیں. خصوصی طور پر ایک نعمت جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ کیا ہے وہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں عطا کی ہیں، خصوصی طور پر ان کا تذکرہ بھی ہمیں اس بارے میں ملتا ہے. مثال کے طور پر اگر آپ دیکھیں گے تو اللہ تعالیٰ سورہ ضحیٰ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر کوئی وحی نازل نہیں ہو رہی تھی تو آپ سے پریشان ہو گئے تھے. یہ پریشان ہو گئے تھے کہ آخر کیا ہو رہا ہے، کس وجہ سے اللہ رب العالمین جو ہے کہیں میرے سے ناراض تو نہیں ہو گئے، جس کی وجہ سے اللہ رب العالمین مجھ پر کوئی جو ہے پارے نازل میرے اوپر کوئی صورتیں نازل نہیں ہو رہی ہیں. تو اس وقت اللہ رب العالمین سورہ ضحیٰ کے ذریعے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ارشاد فرماتے ہیں ما ودعک ربک وما قلی، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے رب نے تم کو ہرگز نہیں چھوڑا اور نہ ہی وہ تم سے ناراض ہوا. اللہ تعالیٰ آپ کو ہدایت دینے والا ہے، وہ ضرور آپ کو ہدایت دے گا. یہ چیز ایک انعام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہاں پر دیا گیا. ایک اور جگہ ہم دیکھتے ہیں سورہ شرح کے، اگر آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں اللہ تعالیٰ نے کہا الم نشرح لک صدرک، کہا اللہ رب العالمین نے یہاں پہ کہ کیا ہم نے تمہارا سینہ تمہارے لیے کھول نہیں دیا. یعنی کہ وہ نبی جو کہ امی نبی تھے، جن کو پڑھنا لکھنا نہیں آتا تھا، ہم نے تمہارے سینے کو کشادہ کیا اور ساری باتیں تمہارے سینے میں ہم نے ڈال دی. پھر اس کے بعد ایک اور انعام جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے گنوایا گیا وہ اسی صورت میں اللہ تعالیٰ نے کہا ورفعنا لک ذکرک، کہ تمہاری خاطر تمہارے ذکر کی آواز ہم نے بلند کی. یعنی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا آواز اور ان کا مرتبہ اتنا بلند کیا گیا کہ آج دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ ہر اذان میں، پوری دنیا میں اگر آپ دیکھیں تو ہر جگہ مختلف ٹائمنگز پہ اذان ہو رہی ہوتی ہے، اور ہر اذان میں اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی طور پہ تذکرہ آتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بول بالا اللہ رب العالمین نے کیا ہے. یہ چند انعامات ہیں جو اللہ رب العالمین نے اس بارے میں بیان کیے. یہ انعامات سارے بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں سورہ عبسہ میں کہ قتل الانسان ما اکفرہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ لعنت ہو انسان پر، کہا لعنت ہو انسان پر، کیسا سخت منکر حق واقع ہوا ہے یہ، کہ جب میں تمہیں بتا رہا ہوں تھرو آؤٹ دا قرآن میں نے تمہیں بتایا ہے، اتنی سارے انعامات میں
نے تمہیں دیے ہیں, اس کے باوجود بھی تمہارا حال یہ کہ تم منکر حق بنے ہوئے ہو. اتنے سارے دلائل, اتنی ساری نشانیاں, آپ نے کئی سارے پاروں میں سماعت فرمایا, کہیں عقلی دلائل کے ذریعے سے, کہیں جو ہے سائنٹیفک دلائل کے ذریعے سے, مختلف دلائل کے ذریعے سے اللہ رب العالمین نے حق بات کو تمہیں بتانے کی کوشش کی, لیکن تمہارا حال یہ ہے کہ لعنت ہو تم پر, تم سخت منکر حق بنے ہوئے بیٹھے ہوئے ہو. اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ایسے حال میں جب تم سخت منکر حق بنے ہوئے ہو تو آؤ میں جو ہے مختلف وہ چیزیں, مختلف انعامات جو اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو دیے ہیں اس کے بڑھاوے پر تمہیں بہت زیادہ یقین ہوتا ہے, تو آؤ ان چیزوں کی قسم کھا کر میں تمہیں چند چیزیں بتاتا ہوں. اس پارے کا آپ خلاصہ کریں تو کئی سارے قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس میں کھائی ہیں, کہیں فرشتوں کی قسم, کہیں تارے کی, کہیں دن کی, کہیں صبح کی, کہیں چاند کی, کہیں مکہ کی, کہیں گھوڑوں کی, کہیں زمانے کی, کہیں انجیر کی, کہیں زیتون کی, مختلف قسمیں اللہ تعالیٰ نے اس بارے میں کھائی ہیں. اور قسمیں کھا کر جو بات اللہ تعالیٰ نے بتائی ہے وہ یہ, سب سے پہلے یہ کہ انسان کو ہم نے مشقت میں پیدا کیا ہے, یعنی کہ انسان کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا, کیونکہ جنت کو ہم نے مشکل کشائی سے ڈھانک کر رکھ دیا ہے. مشکلات کا سامنا تمہیں کرنا ہی پڑے گا. جو شاعر نے بڑے اچھے انداز میں کہا کہ کافر کی یہ پہچان کہ آفاق میں گم ہے, مومن کی یہ پہچان کہ گم اس میں ہے آفاق. اس طریقے کا تمہارا حال ہے کہ جو ہے تمہیں مشقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. میں قسم کھا کر یہ بات کہتا ہوں کہ تمہیں مشقت کے ساتھ زندگی گزارنی ہے. دوسری چیز اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے گائیڈنس کے لیے ہم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جو قرآن بھیجا ہے, یہ اللہ بزرگ و برتر کا پیغام کا قول ہے. یہ اللہ کے رسول نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا قول نہیں ہے, بلکہ اللہ رب العالمین کا قول ہے جو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تم تک پہنچایا ہے. اس میں شک کرنے کی کوئی بات نہیں ہے. میں قسم کھاتا ہوں اس بات, اللہ تعالیٰ یہاں پہ قسم کھاتے ہیں. پھر اللہ تعالیٰ نے قسم کھائی کہ اگر تم ہدایت ملنے کے بعد بھی بات نہیں مانو گے تب بھی قیامت ٹلنے والی نہیں ہے. قیامت کا جھٹکا آئے گا اور یقیناً آئے گا, اور تم دیکھ لو گے. میں قسم کھاتا ہوں کہ جو ہے قیامت کا جھٹکا آئے گا. اور پھر کہا کہ اب اگر تمہارے اندر تھوڑا سا بھی احساس پیدا ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں قد افلح من زکاہا, کہ فلاح پا گیا ہو جس نے اپنے نفس کا تزکیہ کیا. کہ یہ سب باتیں معلوم ہونے کے بعد, یہ انعامات دیکھنے کے بعد اگر تم اپنے نفس کا تزکیہ کر لیتے ہو, اس کو پاک و صاف کر لیتے ہو, اپنے اندر کی گندگی کو دھو لیتے ہو, تو کہا گیا کہ تب کہیں جا کر تم فلاح پاؤ گے, تب کہیں جا کر تمہیں جنت نصیب ہو سکتی ہے. یہ تمام قسمیں کھانے کے بعد پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اب اتنی سارے قسمیں میں نے کھا لی تو اب یہ بات تمہارے سامنے واضح ہوگی. تو اور چند مثالیں میں تمہارے سامنے پیش کرتا ہوں, ان لوگوں کی مثالیں جنہوں نے منکر حق جو بنے ہوئے تھے اور ان کے ساتھ کیا کیا انجام ہوا. چند ایسے واقعات جو دوسرے اس پاروں میں ہمیں نہیں ملتے, وہ اس پارے میں چند واقعات بیان کیے گئے ہیں. سب سے پہلے جو ہے سورہ بروج میں اللہ رب العالمین نے اصحاب الاخدود کا واقعہ پیش کیا ہے. اصحاب الاخدود جو ہے وہ گڑھے والے لوگ تھے, کہ جہاں پر جب مسلمان ایمان لے کر آئے تھے تو بڑا ایک گڑھا کھودا گیا تھا جس میں آگ دہکائی گئی تھی, اور اس میں تقویٰ رکھنے والے مسلمانوں کو جو ہے پھینک دیا جاتا تھا. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ بروج میں قتل اصحاب الاخدود, اللہ تعالیٰ نے فرمایا مارے گئے گڑھے والے, لعنت ہو ان پر اللہ تعالیٰ کی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور پھر آنے والی دنیا میں بھی جو ہے یعنی کہ آخرت میں بھی ان کا حال برا ہونے والا ہے. انہوں نے منکر حق کا کام کیا, اتنے ساری چیزیں بتانے کے بعد بھی بات نہیں مانی, تو پھر جو ہے انہیں جو چیز کا سامنا کرنا پڑا وہ ہے لعنت اور عذاب کا سامنا کرنا پڑا. پھر دوسری مثال اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ دی, ہاتھی والوں کی مثال سورہ فیل میں اللہ رب العالمین نے دی. وہ واقعہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت سے 50 دن پہلے پیش آیا تھا, جہاں پر ابرہہ جو کہ یمن کا بادشاہ تھا, وہ 60,000 کی فوج لے کر آتا ہے کعبے کو ڈھانپنے کے لیے. تب اللہ تعالیٰ یہاں پہ ڈھانے کے لیے جب آتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ کون تھا جس نے اس وقت تمہارا ساتھ دیا تھا. یہاں پہ خصوصی طور پر قریش کو مخاطب کر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ کون ہے جو اس وقت جس نے کعبے کو بچایا تھا, کون تھا جس نے ابابیل کو بھیجا تھا, کون تھا جس نے جھنڈ کے جھنڈ پرندوں کے بھیجے تھے, اور ان کے چونچوں ایسے کنکر تھے کہ وہ کنکر جیسے گر جاتے ان کے اوپر, جیسے لوگوں کی سکن کے اوپر گر جاتے, ان کا سکن جو ہے وہ سڑنے گڑنے لگ جاتا تھا, اور اس کے بعد جو ہے وہیں پر وہ ختم ہو گئے تھے. تو کس نے تھا جس نے یہ نیست و نابود کا کام کیا تھا, کس نے تھا جس نے اس وقت تمہارا ساتھ دیا تھا؟ یہ دراصل اللہ رب العالمین ہی ہے. پھر اسی بارے میں آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ نے قریش کی جہاں پر بات کی, جو میں نے اس واقعے کا بیان کیا, چند جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے قریش کو مخاطب ہو کر بھی چند باتیں کہی ہیں, کیونکہ جو اسلام کے سب سے پہلے ایڈریسی تھے وہ قریش ہی لوگ تھے. جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب دعوت کا پیغام دینا شروع کیا تو اس پر سب سے پہلے ایڈریسی کون تھے؟ وہ قریش کے ہی لوگ تھے. ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ نے کہا, مثال کے طور پر سورہ قریش میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جو ٹریڈ کا تم کام کرتے ہو, جو لوگ یمن سے آتے ہیں, جو لوگ طائف سے آتے ہیں تمہارے پاس سے چیزیں خریدنے کے لیے, تمہیں کیا لگتا ہے یہ تمہاری اپنی دین ہے؟ نہیں, یہ تو کعبۃ اللہ کی وجہ سے آتے ہیں, اس کی جو اہمیت ہے اس کی وجہ سے لوگ تمہارے پاس آتے ہیں, اس کی اہمیت کی وجہ سے تمہاری اہمیت ہے, ورنہ تمہاری کوئی اہمیت نہیں ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے کہا سورہ بلد میں لا اقسم بہذا البلد, اللہ تعالیٰ وہاں کہتے ہیں نہیں میں قسم کھاتا ہوں, اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اس جگہ کی, وہ پاک جگہ, کون سی جگہ؟ مکے کی وہ جگہ جہاں پر کوئی آباد نہیں تھا, جسے آباد کرنے والا کون ہے؟ اللہ رب العالمین ہے. اس کے بعد بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تمہیں عزت دینے والا جب اللہ رب العالمین ہے, اور جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں کہہ رہے ہیں کہ ایمان لے کر آؤ, تب بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم بات ماننے سے ہرگز پیچھے نہیں ہٹتے. تو یہ منکر حق کا بھی اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا. پھر آگے ایک اور جو ذکر ہے وہ ہے ابو لہب کا ذکر اس میں آتا ہے.
ابو لہب جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا تھا، اس نے اسلام کو ڈھانے کی پوری کوشش کی تھی. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر کبھی کانٹے بچھا دیے جاتے، کبھی آپ وسلم کے کھانے پر اون کی اوجڑی لا کر ڈال دی جاتی، کسی نہ کسی طریقے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو پریشان کرنے کی کوشش کی جاتی تھی. اس کی بیوی ام جمیل کا حال یہ تھا کہ اس کے گلے میں وہ ایک نیکلس پہنتی تھی جس کے تعلق سے وہ کہتی تھی کہ اگر اس کو بیچ کر بھی مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کام کرنا پڑے تو میں اس کے لیے تیار ہوں گی. یہاں پر اللہ کے رسول یہاں پر اللہ رب العالمین قرآن میں کہتا ہے کہ ان کا حال دیکھو کیا ہوا جب میں نے کہا کہ ایمان لے کر آؤ، میری بات نہیں مانی تو ایسی ذلت کی موت ہم نے ابو لہب کو دی، ایسی ذلت کی موت ہم نے اسے دی کہ ہم دیکھتے ہیں کہ جب اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو کوئی اس کی خبر کو پکڑنے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا. اس کے بعد مشکل سے اس کی لاش کو کسی طرح قبر میں پھینک دیا جاتا ہے اور اس کو دفنا دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ ایسی ذلت کی موت ان لوگوں کی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی بات ماننے سے انکار کہتے ہیں. پھر اس کے بعد ایک اور ذکر آیا، وہ ہے ابو جہل کا ذکر آیا. ابو جہل جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا پھر ایک چچا تھا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ وہ ابو جہل تھا کہ جب نماز علی الاعلان پڑھی جانے لگی تو اس نے کہا تھا کہ اگر میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو علی الاعلان نماز پڑھتے ہوئے دیکھوں گا تو میرا جی چاہتا ہے کہ میں ان کے اپنی پیر کو ان کی گردن پر رکھ کر اسے کچل ڈالوں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھو ذرا اس شخص کو، سورہ الق میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں دیکھو ذرا اس شخص کو جو نماز سے روکتا ہے، اگر وہ باز نہ آیا، اللہ کہہ رہے ہیں اگر وہ باز نہ آیا تو ہم پیشانی کے بال پکڑ کر اسے کھینچیں گے. اس پیشانی کو جو سخت جھوٹی ہے، سخت خطا کار ہے، وہ بلا لے اپنے حامیوں کی ٹولی کو، ہم بھی بلا لائیں گے اپنے عذاب کے فرشتوں کو اور دیکھتے ہیں کہ وہ کس طرح سے کامیاب ہوتا ہے. اس طرح سے اللہ رب العالمین نے ایک کئی ساری لمبی لسٹ جو ہے ان واقعات کے بیچ میں پیش آتی ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ واقعات بتانے کے بعد بھی تمہارا حال یہ ہے کہ تم سدھرنے والے نہیں ہو. انسان کا ہیومن بیہیویئر کیا ہے وہ بھی اللہ تعالیٰ یہاں پہ ارشاد فرماتے ہیں. مثال کے طور پر سورہ نازعات میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب موسیٰ علیہ السلام کے جو ہے جاتے ہیں فرعون کے پاس اور صحیح حق کی بات اس کے سامنے پیش کرتے ہیں، انہ طغی، بالکل سرکش بن جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ میں تمہاری بات نہیں مان لانے والا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا حال ہی یہ ہے کہ صحیح بات تمہارے سامنے پیش کی جائے تب بھی تم سرکشی سے باز آنے والے ہرگز بھی نہیں ہو. پھر ایک اور ہیومن بیہیویئر کہا گیا سورہ مطففین میں اللہ تعالیٰ نے کہا ویل للمطففین. اللہ تعالیٰ نے کہا یہاں پر کہا گیا کہ تفیف جو ہے دراصل کہتے ہیں چھوٹی یا حقیر چیز کو سمجھنا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر کہ تم جو چھوٹی حقیر سمجھتے ہو دوسرے لوگوں کو، جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب دیکھتے تو لوگ مذاق اڑایا کرتے تھے، کہتے کہ یہ جو فاقوں کے ساتھ زندگی گزارتا ہے کیا یہ کہہ رہا ہے کہ روم جا کر فارس جا کر اس کی سلطنتوں کو جا کر فتح کرے گا؟ بڑا آیا یہ جو ہمارے سامنے یہ کام کر سکتا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو اللہ تعالیٰ ہی ہے کہ اگر وہ چاہے کسی کو بڑھاوا دینا چاہے تو بڑھاوا دے سکتا ہے، لیکن انسان کا بیہیویئر ایسا ہے کہ وہ سوچتا ہے کہ اپنے بلبوتے پہ کام کرا ہے، اپنے آپ کو بڑا دکھانے کی کوشش کرتا ہے. یہ انسان کا طرز عمل ہوتا ہے. پھر ایک اور انسان کا طرز عمل کہا گیا کہ وہ دولت کو سمیٹنے میں لگا ہوا ہے. الہاکم التکاثر، زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرنے کی دھن نے اسے لبے گور تک پہنچا دیا ہے. زیادہ سے زیادہ مال حاصل کرتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ مال مجھے اپنے بلبوتے پہ حاصل ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کا دیا ہوا مال نہیں ہے. یہ تمہارا حال ہے. پھر ایک اور حال دیا گیا اللہ تعالیٰ نے جہاں پر کہا کہ تم نیک کام کرو، اچھے کام کرو، تمہارا حال یہ ہے کہ سورہ ماعون میں کہا گیا فذلک الذی یدعو الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین. کہا کہ وہی تو ہے جو یتیم کو دھکے دیتا ہے اور پھر مسکین کو کھانا کھلانے کے لیے نہیں اکساتا. اس کا حال یہ ہے کہ ہم جو کچھ اچھے کام کرنے کو کہہ رہے ہیں اچھے کام اسے نہیں کرنا ہے، جو بھی ہے وہ غلط کام کرتے رہے گا. یہ دراصل انسان کا طرز عمل ہے. اور پھر انسان کے طرز عمل کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے ایک بڑی اچھی بات کہی سورہ عادیات میں انہ علی ذلک لشہید. شدید کہا کہ وہ خود اس بات کا گواہ ہے. انسان کا حال یہ ہے کہ اس کے خود اعضاء اس بات کے گواہ ہیں کہ وہ اس طریقے کا کام کر رہا ہے لیکن وہ اپنے اس طرح کے کام کرنے سے باز نہیں آتا. یہ تمام باتیں بتانے کے بعد اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ہرگز طرز عمل نہیں ہے کہ وہ صرف تمہیں یہ بتا دے کہ تمہارا یہ طرز عمل ہے اس کے بعد تمہیں چھوڑ دے، بلکہ اس کے بعد اللہ تعالیٰ تمہیں یہ بتلاتا ہے کہ کون سے کام تمہیں کرنے ہیں، کون سے کام تمہیں نہیں کرنے ہیں. یہ دراصل اللہ تعالیٰ کا کام ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ کون سے اچھے کوالٹیز ہیں، کون سے برے کوالٹیز ہیں جن سے تمہیں اجتناب کرنا ہے. برے کوالٹیز جن سے تمہیں اجتناب کرنا ہے وہ ہے کہ آیات کو جھٹلانا، دنیا کو ترجیح دینا، بدکاری کرنا، ناپ تول میں ڈنڈی مارنا، حقوق العباد کا ادائیگی نہیں کرنا، قیامت کو جھٹلانا، ایمان لانے والوں کا مذاق اڑانا، مسکین کو کھانا کھلانے پر نہیں اکسانا، وراثت کا مال خود کھا لینا، بخل کرنا، کفر کرنا، مال سے محبت کرنا، لان تان کرنا، ریاکاری کرنا، اپنے مال کا دکھاوا کرنے کی کوشش کرنا. یہ تمام چیزیں کہا گیا کہ یہ بری خصلتیں ہیں. اگر تم ان کو اپنے اندر پیدا کرو گے تو تم کامیاب نہیں ہو سکتے ہو. لیکن اس کے برعکس تم کن چیزوں کو اپنے اندر پیدا کرو؟ اگر تم اپنے نفس کو بری خواہشات سے پاک رکھو گے، کوئی بھی بری چیز تمہارے ذہن میں آتی ہے تو فوراً اسے نکال کر باہر کر دو گے، پاکیزگی اختیار کرو گے، غلاموں کو آزاد کرو گے، مسکینوں کو کھانا کھلاؤ گے، مال خرچ کرو گے اللہ کے راستے میں، ایمان لے کر آؤ گے اللہ رب العالمین پر، نیک عمل اختیار کرو گے اور اس کے بعد عبادت گزار بندے بن جاؤ گے اور اللہ تعالیٰ کے سامنے جواب دہی کا احساس اگر تمہارے اندر پیدا ہو جائے گا تو کہا یہ ہے وہ اچھی چیزیں، یہ ہے وہ اچھے کوالٹیز دراصل انسان کے اندر ہونے چاہیے، تب کہیں جا کر انسان جو ہے وہ کامیاب ہو سکتا ہے.
اب جہاں پر اللہ رب العالمین نے کوالٹیز گنوا دی تو اس کے بعد کہا کہ ساری کوالٹیز بتانے کے بعد بھی اگر تمہارا حال یہ ہے کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے والے نہیں ہو اور نہ ہی جواب دہی کا کوئی تمہارے اندر احساس ہے، تو آؤ میں تمہیں ذرا سا ایک نظارہ کراتا ہوں، ایک نقشہ اس میں کھینچا گیا قیامت کے منظر کا، میدان حشر کا، جنت کا، جہنم کا بہترین نقشہ اس میں کھینچا گیا. ایک امیجری کی بہترین مثال جو ہے دراصل ہمیں اس بارے میں ملتی ہے اگر ہم اس کا مطالعہ کریں تو. سب سے پہلے قیامت اور میدان حشر کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ قیامت کو اس پارے میں کہیں عظیم حادثہ کے نام سے یاد کیا گیا، کہیں بڑے دن کے نام سے یاد کیا گیا، کہیں چھا جانے والی آفت کے نام سے یاد کیا گیا کہ بڑا دن ہوگا، بڑی چیز ہوگی، بڑا جواب دہی کا احساس اس دن ہوگا. اور پھر اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ اما تسالون میں کہا گیا کہ کیا یہ لوگ چھیمے گوئیاں کر رہے ہیں، ایک دوسرے سے آپس میں بات کرتے ہیں، اشارے کنائیوں میں بات کرتے ہیں اور مذاق اڑاتے ہیں کہ جو ہے انہیں اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں جانا ہے، یہ واپسی تو بڑے گھاٹے کی ہوگی. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ ان کی جو واپسی ہوگی یہ بڑے گھاٹے کی ہوگی. وہ پوچھتے ہیں کہ بتاؤ کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، کب آئے گی قیامت، اور پھر یہ کہتے ہیں کہ یہ تو بس اگلے وقتوں کی کہانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ اچھا تمہارا دعویٰ یہ ہے کہ دنیا میں تمہیں مال و دولت دی گئی ہے تو قیامت میں بھی تمہارا مال و دولت ساتھ دینے والا ہے، تو ٹھیک ہے ایسا کرو کہ تم انتظار کرو، اللہ تعالیٰ ان قریب تمہیں اصل معاملہ تمہارے ساتھ کیا ہونے والا ہے یہ چیز تمہیں ضرور معلوم ہو جائے گی. پھر کہا کہ وہ دن جب آئے گا تو وہ دن ہوگا کہ جب سور پھونکا جائے گا، جب اسرافیل علیہ السلام اس سور کو پھونک دیں گے تو ہر طرف تباہی ہی تباہی مچ جائے گی. کہا کہ کان پھٹ جانے والی زور سے آواز آئے گی، جیسے ہی سور پھونکا جائے گا زور سے کان کے پردے پھٹ جائیں اتنی زور کی آواز ہوگی جو انسان کے کانوں کو بہرے کر دینے والی ہوگی. اور پھر ایک جگہ کہا کہ ایک زور سی ڈانٹ ہوگی اور اس کے بعد یہ ہوگا کہ سورج جو ہے وہ لپٹ جائے گا، سورج کی روشنی ختم ہو جائے گی، تارے بکھر جائیں گے، ان کی روشنی ماند پڑ جائے گی، پہاڑ چلائے جائیں گے. یہ جو بڑے بڑے پہاڑ تمہیں نظر آ رہے ہیں یہ اون کی طرح جو ہے، وول کی طرح جو ہے وہ اڑنے لگ جائیں گے. تمہیں دیکھ کر حیران پریشان ہو جاؤ کہ یہ اتنے مائٹی ماؤنٹینز جو ہیں یہ میرے سامنے اس طرح سے اون کی طرح اڑ رہے ہیں. آسمان پھٹ جائے گا، دروازے ہی دروازے بن جائے گا اور سمندر پھاڑ کر رکھ دیا جائے گا. کہا کہ آج وہی سمندر جو واٹر کی شکل میں ہے اس کا کیمیکل فارمولا کو اگر بریک کرنے کی کوشش کریں تو اس میں ایک آکسیجن ہے جو کہ آگ کو زیادہ بڑھاوا دینے والی ہے، اور پھر جو ہائیڈروجن ہے وہ بھڑکانے والی جو ہے وہ گیس ہے. کہا کہ یہی چیز جو پانی آگ کو بجھانے کے لیے استعمال کیا جائے گا وہ آگ بن جائے گا، ہر جگہ آگ پھیل جائے گی، خبریں کھول دی جائیں گی، جو کچھ زمین کے اندر ہوگا ہر چیز نکال کر باہر پھینک دی جائے گی، جو کچھ اس کے اندر ہے جتنی لاشیں ہیں جتنی چیزیں ہیں ہر چیز کو زمین اکھاڑ کر باہر پھینک دی گی. اور اس کے بعد انسان جیسی وہ زور کی آواز سنے گا تو فوج در فوج اٹھ کر جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف بڑھنے لگے گا اور اس میدان میں اکٹھا ہو جائے گا. اس میدان کے سلسلے میں حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت کے روز زمین ایک دسترخوان کی مانند پھیلا کر بچھا دی جائے گی، پھر انسانوں کے لیے اس پر صرف قدم رکھنے کی جگہ موجود ہوگی. یعنی کہ جس طرح دسترخوان پر ہم کھانے کے اتنے سارے سامان رکھتے ہیں کوئی جگہ اس میں موجود نہیں ہوتی کسی چیزوں کو رکھنے کے لیے، کہا گیا میدان حشر وہ ہوگا اس میں ہر چیز لیول کر دی جائے گی. جہاں پر انسان یہ سوچتا ہے کہ جو ہے میں ماؤنٹین پر جا کر کھڑے ہو جاؤں گا یا پھر بلڈنگ پر جا کر کھڑا ہو جاؤں گا، کہا گیا کہ نہیں، تمہارے لیے میدان چٹیل بنا دیا جائے گا. ایک میدان ہوگا، ایک سامان ہوگا، ہر کوئی اس ایک سامان میدان پر جا کر کھڑا ہوگا، نہ کوئی اونچا ہوگا نہ کوئی نیچ ہوگا وہاں پر. یہ وہاں پر کہا گیا. پھر کہا کہ جب انسان وہاں پر جا کر کھڑا ہو جائے گا تو یہ فیصلے کے دن اللہ تعالیٰ کے علاوہ اور کوئی کچھ نہ کہے گا، کیونکہ اللہ رب العالمین ہی اس نے سارے اختیار اپنے اندر لے لیا ہوگا. فرشتے سب بستہ کھڑے ہوں گے وہاں پر، کوئی کچھ نہ بولے گا جب تک اللہ کی اجازت نہ ہو، کوئی اپنا منہ نہ کھول پائے گا. جہنم کو لایا جائے گا، دہکائی جائے گی، جنت کو سامنے لا کر رکھ دیا جائے گا اور انہیں محسوس ہوگا، جب انسان وہاں پر کھڑا ہوگا تو اسے محسوس ہوگا کہ میں تو دنیا میں چند منٹ یا ایک دن وہاں پر کھڑے ہو کر آیا ہوں. جہاں پر انسان کو یہ محسوس ہوتا تھا کہ وہ جو ہے 50 60 70 سال دنیا میں گزار کر آتا ہے، اسے یوں محسوس ہوگا میں دنیا میں بس ایک دن چند گھنٹے چند منٹ وہاں پر رک کر آیا ہوں. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسا منظر کھینچنے کے بعد کہ انسان کے نام اعمال کھول دیے جائیں گے وہاں پر، یعنی انسان کے جو رجسٹرز ہیں وہ کھول دیے جائیں گے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اس بارے میں تم پر نگران مقرر ہیں، ایسے معزز کاتبین جو تمہارے ہر فعل کو جانتے ہیں. یعنی کہ انسان اس دنیا میں رہتا ہے اور سوچتا ہے کہ میں کام کر رہا ہوں، کون ہے جو میری چیزوں کو لکھنے والا ہے، کون ہے جو میری چیزوں کا حساب رکھے گا. تو کہا گیا کہ کرامن کاتبین، دو ایسے فرشتے ہیں جو تمہارے پاس یہاں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے اور تمہاری ہر چیز کو وہ لکھ رہے ہیں. اور یہ کرامن کاتبین ایسے فرشتے ہیں کہ نہ وہ کسی سے ذاتی محبت رکھتے ہیں اور نہ ہی انہیں کسی سے کوئی نفرت ہے. اگر تم چاہو گے کہ ان کو کوئی رشوت دے کر تم ان سے جو ہے اپنے رجسٹریشن میں کوئی تبدیلی کرو تو ہرگز بھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے، بلکہ یہ ہوگا کہ وہ تمہاری کوئی بات نہ سنیں گے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین کی بات سنیں گے. یہ چیز بتانے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آگے اس کے بعد سپلٹ کرتے
ہوئے دو چیزیں سے بتائی گئی کہ اچھے لوگوں کا کیا انجام ہوگا اور برے لوگوں کا کیا انجام ہوگا. آئیے ہم سب سے پہلے دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگوں کے ساتھ کیا بہترین سلوک کیا جائے گا. سب سے پہلے اس میں کہا گیا, جو اللہ تعالیٰ اس میں کہتے ہیں سورہ بینہ میں, اولئک هم خیر البریہ, کہا کہ جو اچھے لوگ ہیں, کہا کہ وہ بہترین خلائق ہیں. دے آر دی بیسٹ آف آل کریچرز, کہا گیا کہ ساری دنیا کے بہترین خلائق اگر کوئی ہیں تو یہ اچھے لوگ ہیں. کون اچھے لوگ ہیں؟ کہا گیا یہ موت سے ہی ان کا حال یہ ہوگا کہ جب فرشتے ان کی روح کو باہر نکالیں گے تو پھر انہیں مشکل نہیں ہوگی, بلکہ جس طرح سے ایک تالے کو آپ کھولتے ہیں اور تالا کھلتے ہی ڈور اوپن ہو جاتا ہے, اسی طرح سے ایک تالا کھولا جائے گا اور انسان کی روح آسانی سے پرواز کرتے ہوئے آسمان پر چلی جائے گی. ان کے چہرے حشاش بشاش ہوں گے, چمک رہے ہوں گے, خوش ہوں گے, مسکرا رہے ہوں گے. ان کی خوشی کا اندازہ اس بات سے لگائیے کہ ایک مفسر نے یہ بات کہی ہے کہ اس دن جب انسان کو جنتی جو لوگ ہوں گے ان کے ساتھ ایک فرشتہ مقرر کر دیا جائے گا کہ جو ان کے ہاتھ پر اس طرح سے, جو ان کے سینے پر جو ہے ہاتھ رکھے گا, کیونکہ خوشی اس قدر ہوگی کہ اگر وہ ہاتھ نہ رکھے تو انسان جو ہے دیوانہ ہو جائے گا. اس قدر انسان خوش ہوگا, حشاش بشاش ہوگا, مسکرا رہا ہوگا اور مسکراہٹ اس کے چہرے پر ہوگی. اور پھر وہ کفار کو دیکھ کر ہنس رہے ہوں گے کہ دیکھو کل ہم نے تم سے کہا تھا کہ اللہ کی بات مانو اور تم نے اللہ کی بات نہ مانی, اور دیکھو آج تمہارے ساتھ کیا انجام ہو رہا ہے. وہ اللہ سے راضی ہو جاتے ہیں, اللہ ان سے راضی ہو جاتا ہے. اس سے بہتر بات عزیز سامعین کرام کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ انسان سے راضی ہو جائے اور انسان اللہ سے راضی ہو جائے. اس سے بہتر بات اور کیا ہو سکتی ہے؟ کہا کہ ان کے پلڑے بھاری ہوں گے, یعنی ان کا جو نام اعمال ہوگا وہ ایسا ہوگا جو ان کے فائدہ مند دینے والا ہوگا. دنیا میں انہوں نے جو بھی اعمال کیے وہ بھاری ہوں گے, وہاں پر وزن میں زیادہ ہوں گے. اور پھر کہا گیا کہ یہ دائیں بازو والے ہوں گے جو سیدھی طرف جو ہے وہاں پر کھڑے ہوئے ہوں گے, ان کا نام اعمال بھی ان کے سیدھے ہاتھ میں دیا جائے گا. خوشی خوشی وہ لپک پڑیں گے اپنے نام اعمال کی طرف, اپنے نام اعمال کو لے لیں گے کیونکہ انہیں خوشی ہوگی اس بات کی کہ ہمارا نام اعمال اچھا ہے تو لائیے ہمارا نام اعمال, میں جلدی سے جنت جانا چاہتا ہوں. یہ انسان کا اس وقت حال ہوگا. پھر کہا کہ وہاں پر جہاں سورج کو لے کے آ کر انسان کے سر کے اوپر کھڑا کر دیا جائے گا اور سخت سخت شدید وہاں پر گرمی ہوگی, تو کہا کہ ایسے وقت میں انسان کو کچھ ٹھنڈی چیز کی ضرورت ہوگی, تو کہا کہ حوض کوثر کا پانی انسان کو نصیب ہوگا. سبحان اللہ. کہا گیا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر اپنی امت کے لوگوں کو پہچانیں گے, حدیث ہمیں بتاتی ہے کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہوں گے ان کے چہرے چمک رہے ہوں گے, ان کے جو ہے ان کے جو ہاتھ ہے وہ چمک رہے ہوں گے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دور سے انہیں دیکھ کر پہچانیں گے. کیا بہترین نظارہ ہوگا عزیز سامعین. تصور کیجئے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دیکھ کر پہچان رہے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ہیں. اور پھر اس کے بعد کہا گیا کہ یہ جو حوض کوثر ہے اتنا خوبصورت ہے اور یہ نہر اتنی پیاری ہے جس کا تذکرہ جو ہے ہمیں ملتا ہے مفسرین کے ذریعے سے کہ ایک ایسی نہر ہے جس کے دونوں کنارے سونے کے ہوں گے. سبحان اللہ. کہا گیا کہ دونوں جو کنارے ہیں وہ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے, اور اس کا چلنے کا جو رستہ ہے وہ گوہر کا یا یاقوت کا بنا ہوا ہوگا, یعنی کہ روبی کا اور پرلز کا جو ہے وہ بنا ہوا ہوگا وہ راستہ. اس کی مٹی جو ہے وہ کستوری کی ہوگی, یعنی کہ مسک کی وہ خوشبو جس کو آج ہزاروں ریال دے کر ہم خریدتے ہیں. کہا گیا کہ وہ تمہارے سامنے مٹی جو ہے وہ مسک کی ہوگی, بہترین خوشبو اس میں آ رہی ہوگی. اس کا پانی شہد سے زیادہ میٹھا ہوگا, اور کہا گیا کہ برف سے زیادہ سفید اور دودھ سے زیادہ سفید سبحان اللہ اس کا پانی موجود ہوگا. ان لوگوں سے کہا جائے گا کہ یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. کہا کہ اے نفس مطمئنہ چل اپنے رب کی طرف اور داخل ہو جا میری جنت میں اور شامل ہو جا میرے نیک بندوں میں. تصور کیجئے سامنے کرام, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم میرے نیک بندے ہو, آؤ میری جنت کی طرف کیونکہ تم میرے نیک بندے ہو. اتنی بہترین جو ہے چیز یہاں پر بتائی گئی. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت کی جو نعمتیں ہیں ان کا نظارہ اس میں یہاں پر کھینچا ہے. کہا کہ جنت میں باغات ہوں گے, جنت میں انگور ہوں گے. جو ہے ابن عباس رحمۃ اللہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ جنت کے جو کھجور کے تنے یا سٹاکس ہوں گے وہ سب زمرد یعنی ایمرالڈ کے بنے ہوئے ہوں گے, اور کھجور کی جو ٹہنیاں ہیں جو برانچز ہیں وہ سرخ سونے کے بنے ہوئے ہوں گے. اس کے پھل مٹکوں کی طرح گول اور زیادہ بڑے, یعنی کہ آپ دیکھیں یہاں پر ابنڈنس کا تذکرہ کیا جا رہا ہے, ہر چیز بہت زیادہ ابنڈنس میں وہاں پر موجود ہوگی. جھاگ سے زیادہ نرم یعنی فوم سے زیادہ نرم جو ہے وہاں کے پھل ہوں گے, اور اس میں کوئی گٹلی نہ ہوگی, کوئی غلط چیز وہاں پر نہ ہوگی, اور کوئی انسان کو مشکلات کا سامنا ہی نہ کرنا پڑے گا بلکہ وہ آسانی سے ان چیزوں کو جو ہے تناول فرمائے گا. اور کہا کہ انسان جب وہاں سے پھل کو توڑے گا تو دنیا میں جس طرح 3-4 مہینے لگتے ہیں پھل کو واپس گرو ہونے کے لیے, کہا گیا کہ تم توڑو گے اور پھل آ جائے گا, توڑو گے پھل آ جائے گا. سبحان اللہ. ایسی بہترین جنت میں تم داخل ہو جاؤ گے. پھر کہا وہاں پر نوخیز ہم سے لڑکیاں ہوں گی. پھر کہا کہ وہاں پر جھلکتے ہوئے جام ہوں گے, جاموں کے سلسلے میں جو یوٹینسلز وہاں پر ہوں گے اس کے تعلق سے حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ اگر تم دنیا کا سلور لو اور سلور کو لے کر زور زور سے مارو یہاں تک کہ وہ بالکل باریک سا ہو جائے تب بھی ٹرانسپیرنسی اس کے اندر نہیں آتی, لیکن جو جنت کے یوٹینسلز ہوں گے وہ چاندی کے بنے ہوئے ہوں گے اور اتنے خوبصورت اتنے پیارے ہوں گے, صاف اور شفاف ہوں گے اور اتنے ٹرانسپیرنٹ ہوں گے کہ ادھر سے ادھر ہر چیز نظر آ رہی ہوگی, اتنی خوبصورت وہاں پہ ہوگی. پھر کہا کہ وہ وہاں پر کوئی
لغو بات نہ سنیں گے, کوئی گندی بات نہیں سنیں گے, کوئی غلط کام نہیں سرزد کریں گے, بلکہ ہر جگہ بس اچھائی ہی اچھائی ہوگی. پھر کہا کہ وہ اونچے مسندوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے. آج انسان کو شوق ہے کہ وہ اونچی جگہوں پر جائے, انسان ماؤنٹینس کے اوپر چڑھتا ہے, انسان بلڈنگز کے اوپر چڑھتا ہے, انسان چاہتا ہے اونچائی پر جائے. اللہ کہہ رہے ہیں کہ تم اس وقت اونچی تختوں پر بیٹھے ہوئے ہوں گے, ایسے تخت ہوں گے کہ جو 100 سال کا فاصلہ طے کرنے کے بعد تم اوپر پہنچ پاؤ گے. جب انسان جو ہے خواہش کرے گا تو وہ تخت نیچے آئیں گے, انسان بیٹھے گا اور وہ تخت اوپر چلے جائیں گے. سبحان اللہ. پھر اس کے بعد کہا کہ وہاں پر نفیس ترین شراب ہوگی. کہا کہ وہاں کی شراب اتنی ٹیسٹی ہوگی, اتنی لذیذ ہوگی, اتنی لذیذ ہوگی کہ حدیث مبارکہ میں آیا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر اللہ تعالیٰ نے یہ حکم نہ سنا دیا ہوتا کہ لوگ ایک دوسرے سے شراب کو چھینیں گے, جھپٹیں گے, تو پھر انسان اس کو ایک بار اپنے منہ پر لگا لیتا تو باہر ہی نہ نکالتا, بلکہ اس کے لگا کر جو ہے وہ اپنے پاس رکھ دیتا. اتنی ٹیسٹی, اتنی لذیذ ترین جو ہے وہاں کی شراب ہوگی. پھر اس کے بعد کہا شراب میں تسنیم کی آمیزش ہوگی. تسنیم کیا ہے؟ کہا تسنیم جنت کی ایک سب سے اعلیٰ قسم کی شراب ہے جو مقربین کو خالص طور پہ پلائی جائے گی اور نیک لوگوں کو ملاوٹ کے ساتھ. کہا گیا کہ یہاں پر بھی آپ فرق دیکھیے کہ جنت میں جو لوگ خالص اللہ تعالیٰ کے لیے کام کرتے ہیں, کہا کہ انہیں سب سے پیورسٹ آف دا پیور شراب دی جائے گی. لیکن جو لوگ اپنے ساتھ جو ہے ڈنڈی بھی مارتے ہیں, کبھی بات نہیں مانتے اللہ تعالیٰ کی, کہا گیا کہ انہیں تسنیم ملے گی لیکن آمیزش کے ساتھ ملے گی, ملاوٹ کے ساتھ انہیں ملے گی. پھر اس کے بعد کہا کہ جب یہ شراب پئیں گے تو حسن میں ان کے 70 گنا زیادہ اضافہ ہو جائے گا اور خوبصورت ہو جائیں گے. انسان چاہتا ہے کہ خوبصورت ہو, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں ہر بار تم شراب پیو, ہر بار تم خوبصورت ہو جاؤ, وہ بھی 70 گنا زیادہ خوبصورت ہو جاؤ. پھر کہا کہ وہاں پر چشمے رواں ہوں گے. چشمے کے سلسلے میں کہا گیا کہ جنت کے 4 چشمے ہیں, 2 جو عرش کے اوپر سے آئیں گے اور 2 جو عرش کے نیچے سے پھوٹ کر باہر نکلیں گے. سبحان اللہ. تصور کیجئے سامعین کرام, عرش کا وہ نظارہ ہے, اللہ تعالیٰ کا عرش ہے, اس کے اوپر سے 2 پھوٹے نکل, اس کے اوپر سے 2 چشمے نکل رہے ہیں, نیچے سے 2 چشمے رواں ہیں. اور کہا کہ یہ جو چشمے ہوں گے انسان کی جنت کے محلات پر وہ پھوار کریں گے. سبحان اللہ. جس طرح بارش کی پھوار ہم پر پڑتی ہے اس طرح سے یہ خوشبودار پھوار جو ہے وہ انسان کے محلات پر پڑے گی. گاؤ تکیے کے قطار لگے ہوں گے, انسان آرام سے بیٹھے گا اور وہاں پر جو چاہے اسے ملتا رہے گا. نفیس ترین فرش ہوگی. کہا گیا انٹیریئر ڈیزائننگ کے سلسلے میں, ہوم ڈیکور کے سلسلے میں تم جتنی اچھی چیزیں سوچ سکتے ہو, ہر چیز سوچ لو, ہر چیز وہاں پر موجود ہوگی. ایسا بہترین نقشہ کھینچا گیا اللہ رب العالمین نے یہاں پر جنت کا کھینچا اور کہا کہ وہ بہترین جنت ہے کن لوگوں کے لیے؟ اولئک هم شر البریہ, کہ بہترین خلائق جو ہے ان لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے ایسی بہترین جنت جو ہے وہ مہیا کر کے رکھی ہے. اب آئیے اس کے برعکس دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان لوگوں کا کیا انجام ہوتا ہے کہ جو دوزخ میں جانے والے ہوتے ہیں. ان کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو لفظ کا استعمال کیا, کہا اولئک هم شر البریہ, کہا کہ یہ بدترین خلائق ہیں, the worst of all creatures, جن کے بارے میں تم سوچ بھی نہیں سکتے, اتنی worst جو ہے وہ ان لوگوں کی حالت ہوگی. کہا کہ ان کا حال یہ ہوگا کہ موت کے وقت جب فرشتے ان کی روح کو باہر نکالیں گے, سورہ نازعات میں کہا گیا کہ وہ ڈوب کر کھینچیں گے ان کی روح کو باہر. انسان کی روح نہیں چاہے گی کہ وہ باہر نکلے, لیکن پھر بھی فرشتے ڈوب کر کھینچ کر اس کی روح کو وہاں سے باہر نکالیں گے. انسان درد میں ہوگا, تکلیف میں ہوگا, اتنی مشکلات کے ساتھ اس کی روح باہر نکلے گی. اس کے بعد جب وہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کے سامنے آ کر کھڑے ہو جائیں گے تو ان کے دل میں خوف ہوگا, کانپ رہے ہوں گے, ڈر رہے ہوں گے, تھرتھرا رہے ہوں گے, گھبرا گئے ہوں گے. ان کے چہروں پر کلونس چھا گئی ہوگی, کالک سی ان کے چہرے پر چھا گئی ہوگی, جس طرح سے جو ہے جنتیوں کو دیکھ کر حشاش بشاش چہرے نظر آئیں گے, یہاں پر ان لوگوں کو دیکھ کر ان کے چہروں پر ایسی کالک ملی بھی ہوگی کہ ان کو دیکھ کر آپ سمجھ جائیں گے کہ وہ لوگ ہیں جو بدترین اللہ تعالیٰ کے خلائق ہیں. پھر کہا کہ وہ اپنے رب کے دیدار سے محروم ہوں گے. ایسی بات کہی گئی کہ انسان کیا چاہتا ہے اپنی زندگی میں, سب سے بڑی خواہش انسان کی کیا ہوتی ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کا نظارہ کر سکے, اللہ تعالیٰ کو دیکھ سکے. یہاں پر کہا گیا کہ بدترین خلائق اللہ تعالیٰ کا نظارہ بھی نہیں کر پائیں گے, دیدار بھی نہیں کر پائیں گے اللہ رب العالمین کا. یہ وہ لوگ ہوں گے جو بائیں بازو والے ہوں گے, اللہ تعالیٰ کے لیفٹ سائڈ پر یہ لوگ کھڑے ہوں گے. اور کہا گیا کہ ان کے پلڑے ہلکے ہوں گے, کئی سارے اعمال لے کر آئیں گے, لیکن اس سے کوئی وزن ان کی اس میں نہیں آئے گا, کوئی فائدہ ان کو نہیں پہنچے گا. اور ان کے اعمال کا حال یہ ہوگا, انہیں جب معلوم ہو جائے گا ان کے چہرے سے ہی کہ ان کا حال آج خراب ہونے والا ہے, تو کہا گیا کہ ان کا نامہ اعمال جب انہیں دیا جائے گا, جنت والے تو لپک لپک کر اپنے نامہ اعمال کو لیں گے. لیکن یہ جو بدترین خلائق ہیں, جب انہیں اپنا بک دیا جائے گا, بک آف ڈیڈز ان لوگوں کو دی جائے گی, تو کہا جائے گا کہ ہمیں نہیں چاہیے یہ. وہ اپنے ہاتھ کو پیچھے کرنے کی کوشش کریں گے, تب بھی ان سے کہا جائے گا کہ لو اپنی کتاب, جو چیز تمہیں زندگی بھر کہی گئی کہ تمہیں یہ کام نہیں کرنا ہے, تم نے پھر بھی یہ اعمال کیے, اب لو اپنی یہ کتاب اور اپنا مزہ چکھو جو تم نے کام کرنا ہے. انسان اپنے ہاتھ کو پیچھے پھیرائے گا, پیچھے سے انسان کی کتاب کو دینے کی کوشش کی جائے گی. انسان جتنا بھی بھاگنے کی کوشش کرے, اس دن بھاگنے کا کوئی انسان کے پاس چارہ نہیں ہوگا. پھر کہا گیا ایسی بری بات ان لوگوں کے تعلق سے کہی گئی کہ یہ بدکار لوگ وہ ہوں گے, ایسے جرائم پیشہ لوگ ہوں گے جن کا نام بلیک لسٹ میں لکھا جائے گا. تصور کیجئے سامعین کرام, آج دنیا میں اگر کوئی ہم سے کہے کہ ہمارا نام بلیک لسٹ میں ہے, تو ہم کتنی بری اس چیز کو محسوس کرتے ہیں. ساری دنیا کے سامنے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں تمہارا نام بلیک لسٹ میں رجسٹر ہو گیا ہے, ٹھپا لگ گیا ہے کہ تم بلیک لسٹ کے آدمی ہو. یہاں پر کہا گیا کہ اس روز پوشیدہ سارے اسرار کی جانچ پڑتال ہوگی. تم جتنے بھی کام کرتے ہیں, تمہارے دل کے اندر جو بھی
بھی چور تھا, تم جو بھی برا سوچتے تھے, تمہارے دل کے اندر جو بھی برائی تھی, وہ ساری برائی انسان کے سامنے آ جائے گی, اللہ تعالیٰ کے سامنے آ جائے گی. انسان جو کچھ چھپانے کی کوشش کرے گا کچھ نہیں چھپا پائے گا, ہر چیز ظاہر ہونے لگ جائے گی, ہر چیز سامنے آ جائے گی. خبر اپنے اندر سے, ہر چیز, زمین اپنے اندر سے ہر چیز کو نکال کر باہر پھینک دے گی, اور انسان کچھ بھی چاہے انسان جو ہے اس کو چھپا نہیں پائے گا. اس کے بعد جہنم کا جو تذکرہ کیا گیا عزیز سامعین کرام, اس کی ہولناکی کا جو تذکرہ کیا گیا, یقیناً ہمارے لیے بڑے ہی دل دہلانے والا تذکرہ ہے. کہا اللہ رب العالمین نے, کہیں اس کو گہری کھائی کے نام سے یاد کیا گیا. اتنی گہری کھائی کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ ایک بار اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک زور سے آواز سنی, اور پھر صحابہ کرام سے پوچھا کہ بتاؤ یہ کیا آواز تھی. صحابہ کرام نے کہا اللہ کا رسول بہتر جانتا ہے. کہا کہ یہ وہ پتھر ہے جسے 70 سال پہلے اللہ رب العالمین نے جہنم میں پھینکا تھا, اور آج 70 سال بعد جا کر یہ اپنی سب سے نیچے کی جو جگہ ہے وہاں پر جا کر لگا ہے. اتنی گہری یہ کھائی ہوگی. پھر کہا کہ اس میں بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. یہ نہیں کہا کہ صرف آگ ہوگی, بلکہ کہا گیا بھڑکتی ہوئی آگ ہوگی. ایسی آگ ہوگی جو بڑی آگ ہوگی, چکنا چور کر دینے والی ہوگی. مختلف ناموں سے اس دوزخ کو یاد کیا گیا. پھر اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کہا سورہ نبا میں کہ ان جہنم کانت مرصادا. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ جہنم دراصل ایک گھات ہے. گھات دراصل کہتے ہیں کہ جب ایک شکار کسی کا شکار کرنا چاہتا ہے تو اس وقت وہ یہ کرتا ہے کہ ایک شکار کا ایک جال بچھاتا ہے, اور سامنے والے کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ اس جال میں گرنے والا ہے, اور وہ گر جاتا ہے. ٹھیک اسی طرح سے کہا گیا کہ جہنم ایک, کہا گیا کہ یہ دراصل ایک گھات ہے. انسان برے کام کرتے جا رہا ہے, کرتے جا رہا ہے, کرتے جا رہا ہے, اور اسے یہ سمجھ رہا ہے کہ میں جو ہے کامیاب ہو جاؤں گا. اللہ تعالیٰ کہہ رہے نہیں, یہ ایک ایسی گھات ہے کہ تمہیں ایسے آ کر پکڑ لے گی, ایسے آ کر دبوچ لے گی کہ اس کے بعد جو ہے تمہارے پاس کوئی چارہ نہیں ہوگا اس سے بچنے کا. انسان اس وقت جب اپنے دنیاوی معاملات کے بارے میں سوچے گا, اس گہرائی کے بارے میں سوچے گا, تو انسان کا حال اس قدر خراب ہوگا کہ کہا گیا حدیث مبارکہ میں کہ دوزخ اتنی خراب ہوگی. کہا گیا کہ اگر, کہا گیا حدیث مبارکہ میں کہ اس دن کے ایک شخص کو لایا جائے گا جو دنیا میں سب سے زیادہ لگژری کے ساتھ زندگی گزار رہا تھا, اس شخص کو لایا جائے گا اور جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی. جس نے 60-70 سال لگژری کے ساتھ گزارے, کہا کہ صرف ایک ڈبکی دی جائے گی. نکال کر اسے پوچھا جائے گا کہ کیا تم نے کبھی زندگی میں کوئی آرامتی دیکھی تھی؟ وہ کہے گا واللہ میں نے کبھی زندگی میں کوئی آرامتی نہیں دیکھی. یعنی اتنی زیادہ شدید ترین وہاں کے جو عذابات ہوں گے اس کو دیکھ کر انسان لرز جائے گا. اس کے بعد کہا گیا کہ وہاں پر ایک شخص ہوگا کہ جسے آگ کے جوتے پہنائے جائیں گے, جس کے جو تلوے ہوں گے نیچے کے اس میں آگ ہوگی, اور حال یہ ہوگا کہ اس آگ کی وجہ سے انسان کا جو دماغ ہوگا وہ کھول اٹھے گا. جو جب گرم چیز پکائی جاتی ہے جس طرح سے کھول اٹھتا ہے, اسی طرح سے انسان کا دماغ پکنے لگ جائے گا. کہا گیا کہ کھولنے لگ جائے گا جب انسان کا دماغ, اس وقت انسان کا حال یہ ہوگا کہ وہ سوچے گا کہ یہ تو سب سے بڑا عذاب ہے جو مجھے دیا جا سکتا ہے. تو اسے کہا جائے گا کہ یہ تو سب سے چھوٹا عذاب ہے جو تمہیں دیا جا رہا ہے, اس کے علاوہ تو بہت سارے بڑے عذاب ہیں جس کا تمہیں سامنا کرنا پڑے گا. یہ تو صرف ایک سب سے چھوٹا عذاب ہے جہنم کا تمہیں دیا جا رہا ہے. اس کے بعد کہا گیا کہ وہ آگ ہے کہ جو بھڑکائی ہوئی آگ ہے. کہا کہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے. حدیث مبارکہ میں آیا کہ دنیا کی آگ از اونلی 1/70 حصہ ہے. اس دنیا کی آگ کا جو ہے اس سے 69 گنا زیادہ جو ہے وہ جہنم کی وہاں پر آگ ہوگی. ایسی آگ ہوگی جس سے خود جہنم پناہ مانگتی ہے کہ اے اللہ مجھے خود پناہ دے, جو ہے جہنم پناہ مانگتی ہے, اتنی گرم وہ آگ ہوگی. پھر کہا گیا کہ وہ جگہ ہوگی جہاں پر وہ مسلسل رہیں گے, ہمیشہ رہیں گے. انسان موت کی تمنا کرے گا, کہے گا کہ اللہ تعالیٰ میں یہاں کی تکلیفات میں اتنا پریشان ہو رہا ہوں, پلیز مجھے موت دیجیے اللہ رب العالمین. لیکن انسان کو موت نہیں ملے گی. موت کو لا کر ذبح کر دیا جائے گا, موت کو ختم کر دیا جائے گا. انسان موت کو زندگی میں کبھی اس کے بعد نہیں دیکھے گا. انسان کا وہ حال ہوگا وہاں پہ, انسان کہے گا اللہ تعالیٰ اس سے بہتر ہے کہ تو مجھے موت دے دے, میں مر جاؤں, اس کے بعد کبھی بھی میرا حساب نہ ہو. لیکن یہ کیسی آزمائش ہے کہ مجھے جہنم میں ڈال دیا جا رہا ہے, اور یہاں پر جو ہے ایسی چیزیں کہ نہ میں یہاں پہ جی رہا ہوں اور نہ ہی انسان وہاں پر مرے گا. اس کا حال ہوگا, اس پارے نے کہا کہ وہ بڑی آگ میں جائے گا جہاں پر وہ نہ جیے گا نہ مرے گا. انسان مرے گا, اس کے بعد پھر سے اللہ تعالیٰ حکم دے گا, اس کی پھر سے ہڈیوں میں گوشت چڑھا دیا جائے گا, پھر سے انسان جلے گا, پھر اس کے بعد ختم ہو جائے گا, پھر سے اس کی ہڈیوں میں گوشت چڑھایا جائے گا. اتنی سخت تکلیف میں وہاں پر ہوگا. پھر کہا گیا کہ وہاں کی جو آگ ہوگی, کہا گیا کہ وہ اونچے اونچے ستونوں والی آگ ہے, خوب بھڑکائی ہوئی آگ ہے. اونچے اونچے ایسے ستون والی آگ جو انسان کے دلوں تک جا کر لگے, یعنی صرف باہری طور پر وہ اس کو نہیں جلائے گی, بلکہ وہ دل جہاں پر وہ غلط خواہشات کو, لغو باتوں کو, لغویات کو, شہوت کو اپنے دل میں بسائے رکھتا تھا, کہا کہ اس جگہ پر جا کر سب سے پہلے یہ آگ حملہ کرے گی کہ جس دل میں تم غلط خواہشات کو جنم لیتے تھے. ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا کہ آگ کا حال یہ ہوگا کہ کسی کے ٹخنوں تک ہوگی, کسی کے گھٹنوں تک ہوگی, کسی کے پیٹھ تک ہوگی, مختلف جگہوں پر آگ پہنچ جائے گی, اور انسان جو ہے اس گرمی کی وجہ سے برداشت نہیں کر پائے گا. اور اس کے بعد سارے لوگوں کو جب جہنم میں ڈال دیا جائے گا تو بند کر دیا جائے گا. کوئی ایمرجنسی ڈور نہیں ہوگا, کوئی ایمرجنسی ایگزٹ نہیں ہوگا, کہیں سے انسان جو ہے وہاں سے بھاگ نہیں پائے گا, بلکہ پورے طریقے سے بند کر دیا جائے گا. اور اس کے بعد انسان وہاں سے کہیں باہر نہیں نکل پائے گا. اس کے بعد جو ہے وہاں پر کہا گیا کہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہوں گے, انسان کہے گا کہ اے اللہ میں اتنی آگ میں ہوں, اتنی گرمی میں ہوں, کچھ چیز مجھے کھانے کے لیے دے دے. تو سب سے پہلے جب مانگے گا تو کہا گیا کہ کھولتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا.
انسان کہیں گا کہ کوئی ٹھنڈی چیز مجھے مل جائے، اللہ تعالیٰ کوئی ٹھنڈی چیز مل جائے۔ آج ہم دنیا میں دیکھتے ہیں قطر کے اگر آپ ٹیمپریچر کو ہی دیکھیں 50 ڈگریز تک وہ جاتا ہے، اور انسان کا حال یہ کہ 50 ڈگریز تک جانے کے بعد انسان جب گھر کو آئے باہر سے تو سب سے پہلے ٹھنڈے پانی کی بوتل نکال کر پیتا ہے۔ تصور کیجیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے 70 گنا زیادہ عام دنیا کا پانی 100 ڈگری سیلسیس پہ بوائل ہوتا ہے۔ امیجن کریے، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ 70 گنا زیادہ گرم جو ہے وہاں کی آگ ہوگی۔ کہا کہ جب وہ آگ بھڑکائی جائے گی انسان کہے گا اللہ تعالیٰ پانی کے لیے کچھ دے دیجیے مجھے، تو گرم پانی کو اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ تصور کیجیے آلریڈی وہ گرم میں ہے اور پھر سے گبلتا ہوا پانی اس کے اوپر ڈال دیا جائے گا۔ پھر کہا کہ مجھے کچھ کھانے کے لیے دیجیے، تو کہا کہ زخموں کا دھون اسے دیا جائے گا، جسے حدیث مبارکہ میں غساق کے نام سے یاد کیا گیا ہے۔ یہ غساق کیا ہوگا؟ کہا گیا کہ جو انسان کے زخم ہوں گے، کیونکہ گرمی کی وجہ سے جو ہے آگ کی وجہ سے انسان کے پوری باڈی پہ جو ہے زخم لگے ہوئے ہوں گے، اس زخم سے جو سڑا ہوا دھون باہر نکلے گا۔ کہا گیا کہ وہ چیز انسان کو لے کر دی جائے، کہا جائے گا کہ یہ پیو، یہ ہے تمہارا کھانا، یہ چیز تمہیں یہاں پہ ملے گی۔ دنیا میں تم سے کہا گیا تھا کہ تم جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے میں کچھ دو، تو تم دینے کو تیار نہیں تھے، وہاں پر تم نے بڑی لگژری کے ساتھ زندگی گزاری، اب آؤ یہاں پر تمہارے لیے اس کے علاوہ اور کچھ بھی موجود نہیں ہے، اور کچھ بھی تمہارے لیے یہاں پر موجود نہیں ہے۔ پھر کہا کہ انسان پھر کچھ کہے گا دیجیے مجھے اللہ تعالیٰ، تو پھر اس کے بعد سوکھی گھاس اسے دی جائے گی۔ ایسی سوکھی گھاس ہوگی، زقوم کا درخت کا تذکرہ جہاں پر کیا گیا، کہا گیا کہ زقوم کا درخت وہ درخت ہے کہ جس کے تعلق سے کہا گیا کہ جب انسان اس کو کھائے گا تو اس کے پیٹ میں وہ کھولنے لگ جائے گا، جس طرح سے گرم پانی کو آپ بوائل کرنے لگتے ہیں تو ابلنے لگ جاتا ہے۔ کہا گیا کہ جب زقوم وہ کھائے گا تو اس کا پیٹ میں اس طرح سے ابلنے لگ جائے گا، پیٹ اس کا کھولنے لگ جائے گا۔ اللہ کے رسول حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اس زقوم کا ایک خطرہ اگر آج دنیا میں پڑ جاتا ہے تو دنیا کی ساری ویجیٹیشن ختم ہو جائے گی، کیا کوئی ویجیٹیشن دنیا میں نہیں ہوگی۔ اس دھون کے سلسلے میں کہا گیا جو زخم انسان کو دیا جائے گا پینے کے لیے، اس کے تعلق سے کہا گیا کہ اگر اس کا ایک ڈول دنیا میں ڈال دیا جائے تو پھر ساری دنیا بدبودار ہو جائے، سڑ جائے، گل جائے، اور کیا کوئی بھی چیز جو ہے دنیا میں موجود نہ رہے۔ اس کے بعد آخری میں ہم وہ حدیث دیکھتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ کے عذاب سے خوف کھاؤ۔ ایسی ڈرا دینے والی حدیث ہے یہ سامعین کرام، اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے خوف سے ڈرو، کہا کہ اللہ کے عذاب سے خوف کھاؤ، اس سے ڈرو۔ کہا گیا کہ رو، اگر تمہیں رونا نہیں آتا تو کہا کہ رونے کی شکلیں تم بناؤ، لیکن اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرو، کیونکہ اگر آج تم نہیں روگے تو کہا گیا کہ جہنم میں تمہیں رونا پڑے گا۔ اور کہا کہ جہنم میں انسان ایسا روئے گا، ایسا روئے گا، ایسا روئے گا کہ انسان جب رونے لگے گا تو اس کی ندیاں بہہ جائیں گی آنسوؤں کی، آنسو ختم ہو جائیں گے، آنسو ختم ہونے کے بعد آنکھوں سے خون بہنے لگ جائے گا، سارا خون انسان کی جب آنکھوں سے نکلے گا اس کی وجہ سے انسان کی آنکھوں میں کہا گیا کہ جو ہے ایک زخم سا ہو جائے گا، پھر کہا گیا اس زخم کے اندر سے خون باہر نکلے گا، ہر جگہ خون اور خون ہوگا، اتنا خون ہوگا، اتنا خون ہوگا کہ خون کی ندیاں جو ہے بن جائیں، اتنا خون ہوگا۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ اللہ کے عذاب کے بارے میں جب سنو تو ڈرو، اپنے اندر دل کے اندر خوف پیدا کرو، اپنے اندر خوف پیدا کرو، اللہ کا ڈر اپنے اندر پیدا کرو۔ اگر اب بھی تمہارے اندر اللہ کا ڈر نہیں پیدا ہوتا، اتنی سارا پورا قرآن ہم نے تمہیں سنا دیا، اس کے بعد بھی اگر اللہ کا ڈر تمہارے اندر پیدا نہیں ہوتا پھر تمہارے بارے میں اور کوئی بات نہیں کہی جا سکتی ہے۔ یہ سارا ہولناک منظر کھینچنے کے بعد یہ پارہ پوری طریقے سے اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ عزیز سامعین کرام، ہم سارے قرآن کا مطالعہ کر چکے ہیں، پورے 30 پاروں کا ہم نے خلاصہ ہمارے سامنے پیش کیا گیا۔ اس پورے قرآن میں ہم نے دیکھا جو اللہ کے رسول نے اپنی حدیث مبارکہ میں کہا کہ قرآن جو ہے اس میں 5 چیزیں شامل ہیں، ایک ہے حلال، دوسرے ہے حرام چیزیں، تیسرے ہے محکمات جن پر تمہیں عمل کرنا ہے، چوتھی ہے امثال جس سے تمہیں عبرت حاصل کرنی ہے، اور متشابہات جن کے اوپر تمہیں ایمان لے کر آنا ہے۔ عزیز سامعین کرام، یہ قرآن مجھے اور آپ کو آواز دے رہا ہے، پکار رہا ہے کہ اب تو کم سے کم خلاصہ سننے کے بعد اپنے قرآنوں کو کھول لو، اس کو پڑھو، اس کو سمجھنے کی کوشش کرو۔ اگر اب بھی تمہارے اندر عقل نہیں آتی تو یقیناً جو ہے انسانوں کی کوالٹی تمہارے اندر موجود نہیں ہے۔ یہ سوال مجھے اور آپ کو اپنے آپ کو پوچھنے کی ضرورت ہے۔ دوسری چیز جو ہمیں اس پارے سے سبق ملتا ہے وہ یہ کہ اس رمضان کے مہینے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ایک رات آنے والی ہے جو 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات کے سلسلے میں، اس میں عبادت کرنے کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ جو ہے انسان جو اس رات میں اگر کام کرے گا، عمل کرے گا تو اس 1000 مہینوں سے، قرآن نے کہا کہ 1000 مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ اس رات کو تلاش کرنے کی کوشش کی جائے، نیکیوں میں سبقت لے جانے کی کوشش کی جائے۔ حدیث مبارکہ میں اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ کوئی نیک کام بھی تم اسے حقیر نہ سمجھو، خواہ وہ کسی پانی مانگنے والے کے برتن میں پانی کا ایک ڈولا ڈال دینا ہو، یا پھر کسی کو نیکی کے لیے اپنے کسی بھائی سے خندہ پیشانی کے ساتھ تم ملتے ہو، یہ چیز بھی نیکی ہے۔ کہا گیا کہ چھوٹی سے چھوٹی، اللہ کے رسول نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ جہنم سے بچنا ہے تو ایک کھجور
کا چھوارا اگر دے کر تم بچ سکتے ہو تو وہ بھی دے کر تمہیں بچنے کی کوشش کرنا چاہیے. ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ نیک اعمال کرنے کی حتی الامکان کوشش کریں, اچھے سے اچھے اعمال کرنے کی کوشش کریں. وہ دائی کی صفت ہمارے اندر پیدا ہو کہ جو دوسرے ہمارے کردار کو دیکھ کر ہم سے متاثر ہو جائیں, دوسرے لوگ ہمیں دیکھیں تو جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کردار کو دیکھ کر, ان کی سیرت کو دیکھ کر لوگ متاثر ہو گئے تھے, ٹھیک اسی طرح سے ہم اپنے کردار کو ایسا بنائیں کہ لوگ جب مسلمانوں کو دیکھیں تو یہ نہ کہیں کہ وہ فلاں غلط کام کر رہی ہے اسی لیے اسلام غلط ہے. اگر آپ کی وجہ سے اسلام کا غلط نشانہ کوئی لے لیتا ہے, آپ کی وجہ سے, میری وجہ سے اگر کوئی اسلام کے بارے میں کوئی غلط تصور لے لیتا ہے, تو یقین مانیے کل اللہ تعالیٰ کو اس کے سامنے مجھے اور آپ کو جواب دہ ہونا ہوگا اور بتانا ہوگا کہ ہمارے اعمال کی وجہ سے ہم نے کسی کو اسلام سے آنے سے دور کر دیا. اس کے بعد ایک اور کام جو ہمیں کرنا ہے, آخری کام جو مجھے آپ کو کرنا ہے, وہ یہ بعد کے آنے والی زندگی کی فکر کرنی ہوگی. یہ دنیا کے بارے میں ہم کیا کیا پلاننگز نہیں کرتے ہیں کہ جو ہے 1 سال میں ہمیں فلاں کام کرنا ہے, 2 مہینے بعد فلاں کام کرنا ہے, 1 مہینے بعد فلاں کام کرنا ہے, کل مجھے یہ کام کرنا ہے. عزیز سامعین کرام, میری اور آپ کی زندگی کا کیا بھروسہ ہے؟ کووڈ کے ان حالات کے چلتے, سیکنڈ ویو کے چلتے ہم نے کتنے سارے لوگوں کو اپنے آنکھوں کے سامنے سے رخصت کر دیا, ہمارے گھر والوں کو ہم نے رخصت کر دیا, لیکن ہمارے دل ہیں کہ کبھی پگھلتے نہیں ہیں, ہمارے دل ہے کہ کبھی اللہ تعالیٰ پر یقین نہیں بڑھتا, ہمارے دل ایسے ہے کہ ہم پھر بھی قرآن کو کھول کر پڑھنے کی کوشش نہیں کرتے. یہاں پر کہا جا رہا ہے کہ اپنے آنے والی زندگی کی فکر کرو. شاعر نے بڑی اچھی بات کہی, کہا کہ پردے غفلت کے پڑ گئے ہیں, بلا کی نیندیں امڑ رہی ہیں. کہا پردے غفلت کے پڑ گئے ہیں, بلا کی نیندیں امڑ رہی ہیں, کچھ ایسے سوئے ہیں سونے والے کہ حشر تک جاگنا قسم ہے. اب یہ آپ کے اوپر ہے کہ آپ حشر تک جاگنے کی قسم آپ نے کیا کھائی ہے, کہ آپ میدان حشر کے آنے تک اگر جاگنے والے نہیں ہیں تو پھر مجھے اور آپ کو جان لینا ہوگا کہ جہنم ہمارا انتظار وہاں پر کر رہی ہوگی. اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت کو اپنے نام کر لیں تو ضرورت اس بات کی ہے کہ اس جنت کو اپنے نام کرنے کے لیے ایسے اعمال کرنے ہوں گے کہ ہم جا کر اللہ تعالیٰ کو یقین کے ساتھ کہہ سکیں کہ اے اللہ رب العالمین, ہم نے نیک اعمال کرنے کی کوشش کی تھی, ہم نے اپنی طرف سے پوری جدوجہد کی تھی, اے اللہ پلیز ہمارے ان اعمال کو قبول فرما اور ہمیں جنتوں میں داخل فرما. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ہمیں رسوائی سے بچائے, اللہ تعالیٰ ہمیں ذلت سے بچائے, قبر کے عذاب سے بچائے, دوزخ سے بچائے, اور اللہ تعالیٰ جنت میں داخل مجھے اور آپ کو, ہم سب کو جنت کا پروانہ دے دے. آمین. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.